بلکہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی عظیم صحابی تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انہی کے گھر ٹھہرے۔ مدینہ کا ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر پر رکے، مگر اللہ نے یہ بڑی عزت حضرت ابو ایوب انصاری کو دی۔ قریب 7 مہینے تک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی کے گھر مہمان بن کر رہے۔ اتنا ہی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہیں مدینہ کا گورنر بھی بنایا گیا، اور ہاں، یہ ایک بہادر سپاہی بھی تھے، یعنی اسلام کے ایک سچے فوجی۔ میرے دوستوں، اسلام میں جتنے بھی جنگیں ہوئی، زیادہ تر جنگوں میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ہمیشہ سب سے آگے لڑتے ہوئے دیکھیں گے۔ اب یہاں حیران ہونے والی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا صحابی جو مدینے میں رہا کرتا تھا، اس کی قبر مدینہ میں نہیں ہے، بلکہ اس کی قبر بہت دور آج کے ترکی کے شہر استنبول میں موجود ہے۔ پرانے زمانے میں اس شہر کو قسطن دنیا کہا جاتا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، ایسا کیوں ہوا؟ تو سنیے، حضرت امیر معاویہ کے دور میں مسلم دنیا میں سول وار یعنی آپ سے لڑائی چل رہی تھی۔ ہر طرف مسلمان آپس میں ہی لڑ رہے تھے۔ اس حالات سے پریشان ہو کر، یا یوں کہیے کہ اس فتنے سے دور رہنے کے لیے، حضرت ابو ایوب انصاری 70-80 سال کے عمر میں مسلم فوج کے ساتھ بائزنٹائن سامراج سے لڑنے نکل پڑے۔ قسطن دنیا کے بارڈر تک پہنچے، لیکن وہیں جنگ کے دوران بیمار ہو گئے اور پھر بزرگی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی آخری خواہش تھی کہ انہیں قسطن دنیا ہی میں دفن کیا جائے، تو آج بھی ان کی قبر استنبول میں موجود ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک بڑی مبارک جگہ مانی جاتی ہے۔ جب 750 سے 800 سال بیت گئے تو آخر کار عثمانی خلافت کے بادشاہ سلطان محمود نے قسطن دنیا یعنی استنبول فتح کیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ شہر جیتا تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو ڈھونڈا، اور جب ان کے قبر مل گئی تو اس پر ایک بہت ہی شاندار مقبرہ بنوایا۔ اب بات کرتے ہیں ان کی اولاد کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے 2 شادیاں کی تھی۔ ان کی پہلی بیوی سے صرف ایک بیٹا ہوا تھا، مگر افسوس کہ وہ بیٹا جوانی میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ اب دوسری بیوی کی بات کریں، ان کا نام تھا ام ایوب انصاریہ، جو خود بھی انصاری خاندان سے تھی۔ ان سے حضرت ابو ایوب انصاری کو 4 بچے ہوئے۔ ان کی بیوی کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر مہمان تھے تو قریب 7 مہینے تک کھانا یہی بناتی رہی۔ اتنا ہی نہیں، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثیں انہی سے روایت کی گئی ہے، یعنی حدیثوں کی ایک راوی بھی تھی۔ اور میرے دوستوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو 4 اولادیں تھی، ان میں سے ایک بیٹی کا نام تھا عمرہ، اور جو 3 بیٹے تھے ان کے نام تھے محمد ابن خالد، ایوب ابن خالد، خالد ابن خالد۔ اب ان تینوں بیٹوں میں سے حضرت ایوب اور حضرت خالد عرب کے ہی علاقوں میں رہے، اور ان کے اولادیں بھی وہیں پر بس گئی۔ آج کے دور میں ان کی نسل زیادہ تر قطر اور بحرین جیسے علاقوں میں پائی جاتی ہے، لیکن ان کے جو بڑے بیٹے تھے یعنی حضرت محمد ابن خالد، ان کی اولادیں وقت کے ساتھ ایران، افغانستان اور ہندوستان کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اصل میں حضرت محمد ابن خالد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک فوج میں شامل تھے۔ یہ خراسان کے علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی۔ جب خراسان فتح ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے وہیں بس گئے، اور اگلے قریب 500 سال تک ان کی اولادیں افغانستان کے بلخ اور ہرات جیسے علاقوں میں آباد رہی۔ اب میرے دوستوں، بات کرتے ہیں افغانستان کے انہی خاص علاقوں کی۔
جہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادیں بس گئی تھی۔ سال 1006 میں ایک بہت بڑے بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام تھا خواجہ عبداللہ انصاری۔ یہ نہ بہت بڑے عالم، بہت پڑھے لکھے تھے، بلکہ ساتھ ہی بڑے صوفی، شاعر اور پیر ہرات کے نام سے مشہور ہوئے۔ اب خاص بات یہ ہے کہ ہندوستان کے کچھ انصاری لوگ خواجہ عبداللہ انصاری کو ہی اپنا جد امجد یعنی پروج مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خواجہ عبداللہ کے جو 5 بیٹے تھے وہ الگ الگ وقتوں پر ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں آئے تھے اور انہی کے اولادیں آج کا انصاری کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دلی سلطنت کے زمانے میں آئے تو کچھ کہتے ہیں یہ لوگ 1526 میں بابر کے ساتھ ہندوستان آئے۔ اب میرے دوستوں، جہاں تک بات عرب کا انصار کی تو اس میں کوئی شک نہیں، وہ سب باتیں 100% صحیح ہے، اور یہ بھی پکا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے بیٹے کی نسل بعد میں افغانستان میں بس گئی۔ یہ بھی سچ ہے۔ ڈیبیٹ تو اب اصل میں شروع ہوتی ہے، کیا واقعی میں خواجہ عبداللہ انصاری کے اولادیں ہندوستان آئی تھی یا نہیں، اور اگر آئی بھی تھی تو کیا ہندوستان میں جو اتنی بڑی تعداد میں انصاری ملتے ہیں وہ سبھی انہی کے نسل سے ہیں، یا پھر اس دعوے میں کہیں شک کے گنجائش؟ اگر آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کیا ہندوستان کے انصاری سچ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں، تو آپ کو اکثر اتہاس گاروں ایکسپرٹ کی طرف سے نہ میں ہی جواب ملے گا۔ جو لوگ ایسا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہندوستانی انصاری انہی کی اولاد ہیں، ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس بات سے جڑا کوئی پکا ثبوت، کوئی لکھت ریکارڈ اتہاس کے کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ مطلب ریٹرن ہسٹری میں کہیں بھی ایسا کچھ نہیں لکھا ہے کہ جو یہ ثابت کر سکے کہ ہندوستان کے انصاری حضرت ابو ایوب انصاری کے نسل سے ہیں، بلکہ یہ بات تو پرمپرا کی طرح، ایک کہانی کی طرح صرف بزرگوں سے سن کر آگے بڑھتی رہی ہے۔ یعنی ہمارے بڑے بوڑھے اپنے بچوں کو یہ قصے سنایا کرتے تھے کہ ہمارا رشتہ ان سے جڑتا ہے، لیکن جب آپ اتہاس کے کتابوں میں ڈھونڈیں گے تو کہیں بھی آپ کو ایسا ٹھوس ثبوت نہیں ملے گا جو اس بات کو پکا ثابت کر سکے۔ میرے دوستوں، اب چاہے کسی غیر مسلم اتہاس گار کی رائے دیکھ لیجئے یا کسی مسلم اسکالر کی یا خود انصاری برادری کے کسی اتہاس جاننے والے کی، سب کی باتوں میں ایک چیز کامن ملتی ہے کہ ہندوستان کے انصاریوں کا سیدھا تعلق حضرت ابو ایوب انصاری سے نہیں جڑتا۔ اس بات کو پکے طور پر ثابت کرنے کوئی ریٹن ریکارڈ، کوئی مضبوط دستاویز اتہاس کے کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ یہ بات زیادہ تر پرمپرا سنائی گئی باتوں پر ہی ٹکی ہوئی ہے، جو بزرگوں سے سنتے سنتے آج تک چلی آ رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف ہندوستان کے انصاریوں سے جڑی کچھ باتیں اتہاس کی کتابوں میں صاف لکھی گئی ہوئی ہے، جیسے کہ انڈیا اور پڑوسی دیش میں جو انصاری لوگ ہیں وہ اصل میں یہیں کے پرانے لوگ ہیں جو پیڑھیوں سے یہیں بسے ہوئے تھے، اور یہ لوگ خاص طور پر کپڑا بننے اور کپڑا بنانے کے کام سے جڑے ہوئے تھے، اسی لیے ان کو بنکر کہا جاتا تھا۔ جیسے بال کاٹنے والے کو نائی، کپڑے دھونے والے کو دھوبی، لوہے کا کام کرنے والے کو لوہار کہا جاتا تھا، ویسے ہی کپڑا بنانے والوں کو بنکر یا زلاحہ کہا جاتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جب ان لوگوں نے شروع میں ہی اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو پھیلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، تو عرب اور ترک اسکالر جو باہر سے آئے تھے انہوں نے ان لوگوں کو انصار کہہ کر بلانا شروع کر دیا۔ کیونکہ عربی زبان میں انصار کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والے۔ جیسے مدینے کے انصاریوں نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی، ویسے ہی ہندوستان کے ان بنکر مسلمانوں نے بھی اسلام کی مدد کی، اسی لیے ان کو انصاری کہا گیا، اور پھر یہی نام اتنا مشہور ہوا کہ یہ ان کے پرانے ناموں سے بھی آگے نکل گیا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے۔